کمپیوٹر کی تعلیم سے طالب علموں میں مزید خوشی کی لہر پیدا ہوئی ہے۔ طالب علموں کا کہنا ہے کہ اب ہمیں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے تعلیم کے میدان میں مزید اہم کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ پاکستان انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں تیزی سے ترقی کرے گا۔ گورنمنٹ پبلک ہائی اسکول خانیوال میں کمپیوٹر لیب سے ایک وقت میں 40 سے زائد طالب علم لیکچر حاصل کر سکیں گے۔ حکومت پنجاب کے ایسے اقدامات سے دیہی علاقوں میں بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم کو فروغ حاصل ہوگا۔ کیمرامین سجاد قریشی کے ساتھ اجازت اکبر شاہ، دنیا نیوز، خانیوال۔ میں اس وقت ڈسٹرکٹ کمپلیکس لودھرا میں موجود ہوں، جہاں بنیادی سہولتیں میسر نہ ہونے کی وجہ سے وکلاء اور سائلین مشکلات کا شکار ہیں۔ 32 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے اس کمپلیکس میں لگائے گئے ٹرانسفارمر چوری ہو چکے ہیں اور سیکیورٹی کا بھی کوئی خاطر خواہ انتظام نہ ہے اور نہ ہی پانی اور بجلی موجود ہے۔ وکلاء کے چیمبر کے ارد گرد فرش بندی نہ ہونے کی وجہ سے ہر طرف مٹی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ شہر سے دور ہونے کی وجہ سے ٹرانسپورٹ انتہائی سنگین مسئلہ ہے، جس سے سائلین کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچہریوں سے دفاتر کو منتقل ہوئے 8-9 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک نیو کمپلیکس جو ہے تمام بنیادی سہولتوں سے محروم ہے۔ کیمرامین تنویر مبین کے ساتھ عطا اللہ وان، دنیا نیوز، لودھرا۔ میں ہوں اچ شریف سے ضیاء الحق شہزاد اور میں اس وقت موجود ہوں بستی عاشق آباد میں، جہاں سے متھور کے باعث سونا اگلنے والی زرعی زرخیز زمینیں تباہ ہو چکی ہیں۔ اس علاقہ کے قریب سے گزرنے والی نہریں عباسیہ کینال اور عباسیہ لنک کینال کے سیم کے باعث سینکڑوں ایکڑ زرخیز زمینیں بنجر ہو چکی ہیں اور ان میں خودرو جھاڑیاں اگ چکی ہیں۔ گھروں کے نزدیک کھڑے سیم کے پانی کے باعث مکانات کی عمارتیں شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ سیم کا یہ پانی زیر زمین پینے کے پانی میں شامل ہو چکا ہے، جس کے باعث یہاں کے رہائشی پیٹ کی بیماریوں سمیت متعدد وبائی امراض کا شکار ہو کر ہسپتالوں کا رخ کر رہے ہیں۔ منتخب سیاسی نمائندوں نے اس مسئلہ کے حل کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے اور ان کے انتخابات میں بلند و بانگ دعوے محض اعلانات ثابت ہوئے اور سیم و تھور کے مسائل جوں کے تو ہیں۔ یہاں سے گزرنے والی نہروں عباسیہ کینال اور عباسیہ لنک کینال کو پختہ کر کے سیم و تھور زدہ ان زمینوں کو دوبارہ زرخیز بنایا جا سکتا ہے۔ کیمرامین احتشام الحق کے ساتھ ضیاء الحق شہزاد، دنیا نیوز، اچ شریف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کی طرف سے سرکاری اسکولوں میں کمپیوٹرائز لیبارٹریز کا قیام ملک کی تاریخ میں ایک نمایاں کارکردگی ہے۔ سرکاری اسکولوں میں معیار تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے کمپیوٹر ایجوکیشن کو ناگزیر سمجھتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے صوبہ بھر کے ہائی اسکولوں میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی سہولت فراہم کرتے ہوئے ہر اسکول میں 16 اور اس سے زائد جدید کمپیوٹر پہنچا دیے۔ پنجاب بھر کے اسکولوں میں آئی ٹی لیبز نے باضابطہ طور پر کام بھی شروع کر دیا ہے۔ تاہم محکمہ تعلیم کے افسران نے یہ بھی بتایا کہ تاحال اکثر مقامات پر آئی ٹی کے پروفیشنل ٹیچر تعینات نہیں کیے گئے اور نہ ہی ان لیبارٹریز کی حفاظت کے لیے کوئی سیکیورٹی گارڈز تعینات کیے گئے ہیں۔ حکومت کی طرف سے اگر شعبہ تعلیم میں ایسے ہی انقلابی اقدامات جاری رہے تو سرکاری اسکولوں میں حصول تعلیم کے ساتھ ساتھ شرح خواندگی میں 100% اضافہ ہوگا۔ کیمرامین طالب حسین کے ساتھ رانا محمد عثمان، دنیا نیوز، شیخوپورہ۔ میں اس وقت بھٹی اسپتال قصور میں موجود ہوں۔ قصور میں بھٹی انٹرنیشنل ٹرسٹ ہسپتال کے تحت تعمیر ہونے والا ہسپتال یہاں پر موجود شہریوں کے لیے انمول تحفہ ثابت ہو رہا ہے۔ جدید مشینری اور غیر ممالک سے تربیت یافتہ ڈاکٹر بیمار، غریب اور مستحق مریضوں کا بالکل مفت علاج کرتے ہیں۔ اس وقت اس ہسپتال میں 350 کے قریب بیڈ لگائے گئے ہیں اور اس میں 17 ڈپارٹمنٹ کام کرتے ہیں۔ ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک پروفیسر ڈاکٹر موجود ہے۔ اس کے علاوہ 50 سے زائد ڈاکٹر کام کرتے ہیں۔ ہسپتال بین الاقوامی معیار کے مطابق جدید آلات سے آراستہ کیا گیا اور اس کا موازنہ کسی بھی انٹرنیشنل ہسپتال سے کیا جا سکتا ہے۔ بھٹی ہسپتال میں آئی لینزز کا آپریشن فری کیا جا رہا ہے اور فری کیمپ بھی ہر ماہ منعقد کیے جاتے ہیں۔ ملک میں اس طرح کے ٹرسٹ قائم ہونے سے نہ صرف حکومت پر بوجھ کم ہوگا بلکہ غریب اور نادار مریضوں کا علاج معالجہ بھی ہو سکے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اسلم خامیو، دنیا نیوز، بھٹی اسپتال قصور۔ میں اس وقت موجود ہوں منڈی بہاؤدین کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں، جو ضلع کی 16 لاکھ آبادی کو بنیادی سہولیات کی کمی کے باوجود مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منڈی بہاؤدین 70 بیڈ پر مشتمل ہے، جس میں زنانہ مردانہ، چائلڈ وارڈ سمیت آپریشن تھیٹر، ایکس رے روم، لیبارٹری، بلڈ بینک، ڈائلسس سینٹر اور ایمرجنسی کے شعبہ جات کام کر رہے ہیں۔ ہسپتال میں 14 ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف کے 25 افراد مریضوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ ایک عرصہ سے لیڈی ڈاکٹر کی اسامی خالی ہے، جس کے باعث خواتین مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ ضلعی ہسپتال میں تحصیل ہسپتال سے بھی کم سہولیات دستیاب ہیں۔ یہاں روزانہ گرد و نواح کے علاقوں سے 500 سے زائد مریض آؤٹ ڈور کے لیے آتے ہیں اور ان میں 40 سے زائد مریضوں کو ایک آدھ دوائی سرکاری طور پر ملتی ہے۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اعجاز چودھری کا کہنا ہے کہ مریضوں کو ادویات کی فراہمی کے لیے حکومت نے 45 لاکھ روپے کا سالانہ بجٹ فراہم کیا ہے اور ہسپتال میں مریضوں کو ادویات دی جا رہی ہیں، جبکہ ہسپتال آنے والے مریضوں کا کہنا ہے کہ انہیں ادویات بازار سے خریدنی پڑتی ہیں۔ صحت مند معاشرے کے لیے طبی سہولیات کی یکساں فراہمی وقت کی اہم ضرورت ہے۔
انتظامیہ کو چاہیے کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ کیمرہ مین کیسر شہزاد کے ساتھ منظر سجاد، دنیا نیوز، منڈی بہاؤدین۔ پاکستان انجمن نابینا کا قیام 1973 کو عمل میں لایا گیا تھا۔ اس ادارہ میں پرائمری سے گریجویشن تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد کئی افراد اب تک سرکاری و نیم سرکاری اداروں میں ملازمت حاصل کر چکے ہیں۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے ادارہ کے اندر چھوٹی سی لائبریری مطالعہ کے لیے قائم کی گئی ہے، جبکہ اس وقت یہاں رجسٹرڈ ممبران کی تعداد 200 کے لگ بھگ ہے، جن کو رہائش کے ساتھ ساتھ خوراک، یونیفارم، میڈیکل کی سہولت اور ماہانہ وظائف بھی ادارہ ہی ادا کرتا ہے۔ اتنے زیادہ افراد کے لیے ادارہ کے پاس اپنی کوئی بلڈنگ نہ ہے، جس کی وجہ سے ان معذور افراد کو کام سیکھنے کے ساتھ ساتھ رہائش کا مسئلہ بھی درپیش ہے۔ کیمرہ مین مدثر بھٹی کے ساتھ لیاقت علی شام، دنیا نیوز، جھنگ۔ توبہ ٹیکسنگ سے میں ہوں رانا خالد محمود، اس وقت موجود ہوں اسپورٹس اسٹیڈیم میں۔ صحت مند معاشرے کے لیے کھیل ضروری ہے اور ٹوبہ ٹیکسنگ میں کھیلوں کے فروغ کے لیے اسپورٹس اسٹیڈیم تعمیر کیا گیا، جس کا سنگ بنیاد 2002 میں اس وقت کے گورنر پنجاب خالد مقبول نے رکھا۔ تقریباً 2.5 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والا یہ اسٹیڈیم مناسب سہولیات اور دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اجڑے دیار کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اس اسٹیڈیم کا سب سے بڑا مسئلہ کھلاڑیوں کو رائٹ آف پلے کا نہ ملنا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے ضلع جنگ کے ساتھ اٹیچمنٹ کی وجہ سے یہاں کے کھلاڑیوں کو جنگ جا کر کھیلنا پڑتا ہے، جبکہ رائٹ آف پلے ملنے سے مقامی کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ دیگر اضلاع کے کھلاڑی بھی اس اسٹیڈیم میں کھیل سکیں گے۔ لاکھوں روپے سے بنائی جانے والی پچ بھی ترپال نہ ہونے کی وجہ سے غیر محفوظ ہے۔ یہ اسٹیڈیم سائڈ سکرینوں اور رسا باؤنڈری سے بھی محروم ہے۔ تماشائیوں کے بیٹھنے کی جگہ کے نزدیک لگائے جانے والے جنگلے بھی غائب ہو چکے ہیں۔ دکانوں کے کرایہ کی مد میں 75,000 روپے ماہانہ آمدنی کے حامل اس اسٹیڈیم کی عمارت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ لاکھوں نفوس کی آبادی پر مشتمل شہر وزیر آباد میں عرصہ دراز سے کھیل کے میدانوں کا فقدان ہے۔ بچے اور نوجوان کھیل کود کی سرگرمیوں سے محروم ہیں۔ شہر میں کھیل کے میدان نہ ہونے کے باعث نوجوان سگریٹ نوشی، جوا اور نشے جیسی بری لعنت میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ شہر میں جرائم کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ مشن ہائی اسکول اور ایم سی ہائی اسکول کے کھیل کے میدانوں کو ختم کر کے ان کی جگہ پر گرلز کالج اور ایڈمن بلاک بنایا جا رہا ہے، جبکہ ان کے لیے متبادل جگہ بھی موجود ہے، اور وزیر آباد کے واحد گورنمنٹ ڈگری کالج کے گراؤنڈ میں نوجوانوں کے کھیلنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جس سے نئی نسل مایوسی کا شکار ہو رہی ہے۔ نوجوان اور بچے گراؤنڈز نہ ہونے کے باعث ریلوے لائنوں میں کھیلنے پر مجبور ہیں، جس سے کسی بھی وقت کوئی بڑا جانی حادثہ ہونے کا خطرہ بھی موجود ہے۔ کیمرہ مین نثار احمد کے ساتھ کاشف محمود، دنیا نیوز، وزیر آباد۔